اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ صرف سیرت پڑھنے یا پڑھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تاریخی واقعات آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں، آپ ان تاریخی واقعات کو محض انفارمیشن کے لیے سن لیں یا اپنی دلچسپی کے لیے سن لیں یا ہسٹری کے لیے سن لیں۔ یہ ہرگز مقصد سیرت پڑھانے کا نہیں ہے۔ سیرت پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے اندر آ جائے۔ کامیابی ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنے سے، پیروی کرنے سے۔ کامیابی محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات کو جاننے سے نہیں ملے گی۔ ہاں، یہ پڑھنا ضروری ہے، پڑھانا ضروری ہے، تاکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات پتہ تو لگیں کہ ہیں کیا۔ جب پتہ لگیں گی تو انشاءاللہ تعالی عمل میں بھی آ جائیں گے۔ تو یہ سیرت کے واقعات جو ہیں، یہ ان میں بہت سارے، ہر واقعے کے اندر دروس ہیں، فوائد ہیں، اہم نکات ہیں، جن کو ہمیں سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف دلچسپی کے لیے ہم سن لیں، پڑھ لیں، بیان کر دیں، اور اس میں ہمارے لیے کوئی درس نہ ہو، کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی حکمت نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال، سیرت کے واقعات میں ہم سابقون الاولون سے شروع ہوئے، چند ہم نے نامی گرامی لوگوں کے قبول اسلام کے واقعات کو دیکھا۔ بے شمار لوگ ہیں جن کے واقعات سیرت کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، کئی دنیا کے اندر کتب خانے ایسے ہیں جن میں سوائے سیرت کے اور کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ سیرت بھری پڑی ہے، اتنا کام سیرت پہ ہوا ہے، اس قدر مواد سیرت پہ موجود ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ظاہری بات ہے، وہ ان دروس میں تو سارا کور ہو بھی نہیں سکتا۔ تو بے شمار شخصیات ہیں جن کے واقعات سیرت کے کتابوں میں ملتے ہیں۔ ان میں سے ہم چند لوگوں کا آپ کے سامنے تذکرہ رکھ رہے ہیں، سب کا احاطہ کرنا تو بہت مشکل کام ہے۔ تو انہی سابقون الاولون میں سے انشاءاللہ تعالی ہم کچھ مزید صحابہ کے قبول اسلام کے واقعات کو اپنے ایمان کی تازگی کے لیے، اور اس میں اپنے لیے دروس اور فوائد اور حکمتیں حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ ابھی مزید سنیں گے، جن میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں۔ ان کا قبول اسلام کا واقعہ انشاءاللہ آج کے درس میں آئے گا۔ اسی طرح حضرت عفیف کندی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ، اور بھی دیگر صاحب کا واقعہ آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اشاعت اسلام، جب اسلام پھیلنا شروع ہوا اور مکہ کے طول و عرض میں پھیل گیا، تو قریش کو بڑی پریشانی ہوئی اس چیز کے اوپر کہ ہم تو ان کو روکنا چاہتے ہیں، ہم نے ہر حربہ آزما لیا، یعنی اسلام قبول کرنے والوں پر ہم نے جسمانی تشدد بھی کیا، اور ان کو ہم نے ہر طرح سے بائیکاٹ کیا، ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کر کے دیکھ لیا، لیکن یہ اسلام جو ہے، اس کی اشاعت کے رکنے کا سلسلہ نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر انہوں نے نت نئی تدبیریں شروع کر دی، اس سے بھی ہٹ کے نا، مارنے پیٹنے سے ہٹ کے کچھ اور کام شروع کر دیے جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ انہوں نے کس قسم کی تدابیر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی، اگرچہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقے سے تکالیف اور جو ہے وہ اس قسم کی اور جو ہے تکالیف پہنچانے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ صدق دل سے ڈٹے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے اندر ایمان لانے والوں میں، اور اس کے بعد بھی، کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں کہ جس نے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد محض تکلیف سے، پریشانیوں سے، مار پیٹ سے، بائیکاٹ سے تنگ آ کر، اکتا کر اسلام چھوڑ دیا۔ ایک بھی شخص آپ کو ایسا نہیں ملا، ایک بھی نہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ قریش مکہ نے پھر کیا کیا کہ نبی علیہ السلام کو کچھ سودے بازی کی دعوت دی، کچھ لالچ دینے کی کوشش کی، کچھ ایسی مافوق الفطرت قسم کی فرمائشیں کی کہ آپ آج سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ حیران ہوں گے کہ ایسی عجیب و غریب قسم کی فرمائشیں انہوں نے کی ہیں۔ تو وہ بھی انشاءاللہ تذکرے میں آ جائیں گی۔ اور پھر کفار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے 12 طریقے، جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ سیرت کی کتابیں سیرت کے کتب خانے میں بھری پڑی ہیں، بے شمار کتابیں ہیں۔ علماء نے ان تمام کتابوں کو میں سے وہ نکات نکالے ہیں کہ جن جن طریقوں سے قریش نے یا مکہ کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی، اور ان کو 12 پوائنٹس کے اندر سمرائز کیا
یعنی جتنے طریقے ہو سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے، جو سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، ان کو سمرائز کیا میں نے، اور ان کو 12 طریقوں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا کہ وہ 12 طریقے کون سے تھے جس کی وجہ سے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے تدابیر اختیار کی۔ سب سے پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب کا واقعہ ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب جو تھے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، اور ان کا قبول اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ حضرت علی ان کے چھوٹے بھائی یعنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے اور وہاں پر عبادت کر رہے تھے چھپ کر۔ حضرت علی آپ کے دائیں جانب کھڑے تھے اور نبی علیہ السلام جو تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اتفاق سے یہ ہوا کہ ابو طالب یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا اور حضرت علی کے والد کا گزر ہوا وہاں سے جہاں پہ یہ دونوں حضرات موجود تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت جعفر بھی ساتھ تھے، حضرت ابو طالب کے حضرت جعفر بھی ساتھ تھے۔ تو جب ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ابو طالب نے، تو اپنے بیٹے جعفر سے کہا جو ان کے ساتھ تھے، کیا بیٹا تم بھی علی کی طرح اپنے چچا زاد بھائی یعنی نبی علیہ السلام کی قوت بازو بن جاؤ اور بائیں جانب کھڑے ہو کر ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤ۔ تو ابو طالب نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول اسلام کی دعوت دی باقاعدہ، اور ان کو کہا کہ آپ بھی ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائیں۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سابقون الاولون میں سے ہیں، یعنی یہ ان کا نمبر آتا ہے اسلام قبول کرنے کا 31واں، یا کئی کتابوں میں 25واں نمبر بھی لکھا ہے کہ 25ویں نمبر پہ یہ اسلام قبول انہوں نے کیا۔ تو یہ حضرت جعفر کا واقعہ ہے۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عفیف کندی جو تھے نا، یہ عطر فروش تھے، عطر کا کام کرتے تھے، اور ان کی جو دوستی تھی یا پارٹنرشپ تھی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی تھے، یہ ان کے پارٹنر بھی تھے، ان کے ساتھ دوستی بھی بہت زیادہ تھی۔ تو عطر کا کاروبار کرتے تھے اور یمن ان کا آنا جانا بہت زیادہ تھا جہاں سے عطر خرید کے لایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ میں مینا میں موجود تھا، اور حضرت عباس بھی میرے ساتھ تھے جو میرے دوست تھے۔ تو میں نے دیکھا ایک آدمی وہاں پر آیا ہے، اور اس نے جو ہے نا پہلے وضو کیا ہے اور پھر اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک عورت بھی آئی، اس نے بھی یہی کام کیا، وضو کیا اور ساتھ کھڑی ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اور اسی طرح پھر میں نے دیکھا کہ 11 سال کا لڑکا آیا ہے، اس نے بھی وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو یہ تینوں نے جب نماز پڑھنا شروع کی تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا عمل کر رہے ہیں، کیونکہ ایسی عبادت تو میں نے کبھی پہلے کرتا کسی کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو میں نے حضرت عباس سے پوچھا کہ حضرت یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عباس جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ان سے کہا، حضرت عفیف سے کہا کہ میرے دوست یہ میرا بھتیجا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ کہتا ہے یہ اللہ کا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دے کر بھیجا ہے، اور یہ لڑکا جو ہے یہ حضرت علی بن ابی طالب ہے، اور یہ جو عورت ہے یہ ان کی زوجہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا نبی علیہ السلام کو اور حضرت علی کو اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی عبادت کر رہے ہیں تو مجھے بڑی پسند آئی۔ تو میں نے اس وقت تو اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے، لیکن بعد میں اسلام قبول کیا انہوں نے۔ تو لیکن یہ اس کے بعد کہا کرتے تھے کہ اس وقت میرے پاس موقع تھا کہ کاش میں چوتھے نمبر پر اسلام قبول کر لیتا، کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ سے یہ موقع نکل گیا کہ وہ اس وقت صرف 3 لوگ مسلمان ہوئے تھے اور چوتھا جو تھا وہ میں ہوتا، کاش ایسا ہوتا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ بہرحال یہ بعد میں جو تھے وہ اسلام لے کر آئے، تو یہ ان کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ اچھا ایک اور صحابی ہیں حضرت حسین، ان کا نام ہے حضرت حسین، ایک ہوتا ہے حسین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور واقعہ کربلا کے اندر شہید ہوئے، وہ سین سے ہے، یہ ہے حسین سعود سے۔ تو ان کا قبول اسلام کا واقعہ بھی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کے سردار تھے، یہ اس کے سردار تھے، اور ان کی قریش میں بڑی عزت تھی۔ اچھا ان کا تعلق جو تھا قبیلہ خزاعہ سے تھا۔ قبیلہ خزاعہ آپ کو پتا ہے، آل اسماعیل، جب ہم نے ہسٹری پڑھی تھی عرب کی شروع کی کلاسز میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ آل اسماعیل اور بنو خزاعہ مل کر انہوں نے بنو جرہم کو مکہ سے نکالا تھا، اور پھر بنو خزاعہ نے 200 سال تقریباً یا 300 سال مکہ پر حکومت کی تھی۔ تو یہ بنو خزاعہ پرانے یعنی کہ عرب قبیلوں میں سے تھے۔ تو بہرحال ان کا تعلق جو تھا وہ قبیلہ خزاعہ سے تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ قریش نبی علیہ السلام کی جو ایکٹیویٹیز تھیں دعوت کی، ان سے بہت زیادہ خائف تھے، بہت زیادہ تنگ تھے، اور بہت زیادہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح سے یہ رک جائیں، ٹل جائیں، اور طرح طرح کے انہوں نے حربے آزمائے۔ اسی حربے میں انہوں نے کیا کیا کہ حضرت حسین جو کہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور بڑا ان کا مشہور قبیلہ تھا، تو یہ قریش ان کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں۔
کہ آپ ان سے بات کریں کہ یہ دین اسلام کی دعوت کے لیے جو ہے نا وہ رک جائیں اور یہ کام چھوڑ دیں جو وہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت حسین کہتے ہیں کہ میں نے اپنا وفد ساتھ لیا، قریش کے بھی چند لوگ میرے ساتھ ہوئے، اور ہم دار ارکم چلے گئے۔ دار ارکم کے بارے میں ہم نے پچھلی سے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ وہ حضرت ارکم کا گھر تھا، جو بالکل کوہ صفا، جو صفا کی پہاڑی ہے آج، اس کے بالکل ساتھ۔ آج میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ جب مسجد حرام جائیں انشاءاللہ تو وہاں دیکھیں گیٹ نمبر 16 ہے دار ارکم کے نام سے، باب ارکم کے نام سے، تو وہ جگہ ہے باب ارکم جو کوہ صفا کے بالکل ساتھ ہے، اور گیٹ نمبر 16 آج کے اعتبار سے تو وہ جگہ تھی ان کی، ان کا گھر تھا جہاں پر اسلام کا پہلا مدرسہ جو تھا وہ قائم کیا گیا۔ تو یہ وہاں پر تشریف لے گئے حضرت حسین، وہاں تشریف لے گئے، اور ان کا وفد جو تھا باہر ٹھہر گیا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا ساری بات کریں اور ان کو منع کریں کہ یہ اپنے کام سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو حضرت حسین کہتے ہیں کہ میں جو ہوں نا نبی علیہ السلام کے پاس دار ارکم کے اندر چلا گیا، اور میرا وفد جو تھا وہ میرے انتظار میں باہر بیٹھ گیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں جیسے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لے کر گیا اندر گھر میں، تو وہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ کافی لوگ ان کے پاس موجود تھے جو مسلمان ہوئے ہوئے تھے، ظاہری بات ہے وہاں بیٹھتے تھے آ کے۔ تو کمرہ بھرا ہوا تھا، کمرے میں جگہ نہیں تھی، تو کہتے ہیں کہ میں بھی جو ہے نا کمرے میں میں داخل ہو گیا۔ تو کمرے میں جب میں داخل ہوا تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، تو آپ نے فوراً جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے یہ فرمایا کہ اوسیو للشیخ، اس بزرگ کے لیے جگہ بناؤ، ہمارے سردار کے لیے جگہ بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یہ سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ آپ جو دنیاوی اعتبار سے بھی بڑے لوگ ہوتے تھے نا ان کی عزت کرتے تھے بہت زیادہ، ان کو ان کے عہدے کا، ان کے مراتب کا خیال کرتے ہوئے ان کو جگہ دیا کرتے تھے، ان کو عہدہ دیا کرتے تھے، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ تو آپ کو پتا تھا یہ سردار ہے، تو آپ نے فوراً لوگوں سے کہا کہ ہمارے سردار کے لیے جگہ بناؤ۔ تو سب لوگوں نے تھوڑا تھوڑا سرکنا شروع کر دیا۔ تو اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں ان کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمران ان کے بیٹے تھے حضرت حسین کے، اور وہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان کے جو باپ تھے حسین یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت حسین نے بھی دیکھا کہ میرا والد آ گیا ہے، تو وہ بھی اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرک گئے، خیر انہوں نے اس سے زیادہ کوئی حرکت نہیں کی۔ تو حضرت حسین کو نبی علیہ السلام نے اپنے پاس بٹھایا، اور پھر حضرت حسین نے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جی پوچھیں آپ۔ تو حضرت حسین نے کہا جی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ جو ہیں وہ مکہ کے جو لوگ ہیں ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور آپ اپنے آباء و اجداد کے دین کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو میں بڑا عقل مند آدمی سمجھتا ہوں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ان کا سوال سنا تسلی سے، اور پھر نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا جی پوچھیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسین، تم اپنا بتاؤ کہ تم کتنے بتوں کی عبادت کرتے ہو، تم کتنے خداؤں کو پوجتے ہو، اے حسین تم بتاؤ ذرا۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ میں 8 خداؤں کی عبادت کرتا ہوں، 8، 7 خدا زمین پر اور ایک آسمان پر، یہ انہوں نے جواب دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ان سے پوچھا اچھا حسین یہ بتاؤ، فَإِذَا أَصَابَكَ ضُرُّ مَن تَدْعُو، جب تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو تو کس خدا کو پکارتا ہے اس 8 میں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس خدا کو پکارتا ہوں جو آسمان میں ہے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھے۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِذَا هَلَكَ الْمَالُ مَن تَدْعُو، اگر تیرا مال ہلاک ہو جائے، مویشی ہلاک ہو جائے، تب تو کس کو پکارتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں آسمان والے کو پکارتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَيَسْتَجِيبُ لَكَ وَحْدَهُ وَتَشْرِكُهُمْ مَعَهُ أَرْضِيَتَهُ فِي الشُّكْرِ أَمْ تَخَافُ أَن يَغْلِبَ عَلَيْكَ، کہ حسین عجیب بات ہے، تیری جو بھی ضرورت ہوتی ہے، شدید مصیبت ہو یا تیرا مال ہلاک ہو جائے یا تجھے کوئی شدید قسم کی ضرورت پڑ جائے، تو آسمان والے کو پکارتا ہے، اور عجیب بات ہے تو اس کے ساتھ اور غیروں کو بھی شریک کرتا ہے، زمینی خداؤں کو بھی شریک کرتا ہے، بڑی عجیب بات تم نے کی ہے۔ تو یہ جواب دیا نبی علیہ السلام نے ان کو نا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے، حسین کہتے ہیں کہ مجھے اس دفعہ پہلی دفعہ اس بات کا یقین ہوا کہ جن سے میں بات کر رہا ہوں وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اور میں حیران رہ گیا کہ اس قدر عقل مندی کی نبی علیہ السلام نے گفتگو فرمائی کہ میں نے اس سے پہلے کسی شخص سے ایسی گفتگو نہیں سنی تھی، کہہ رہے میں انتہائی متاثر ہوا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر نبی علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا حسین اسلم تسلم، اے حسین مسلمان ہو جا، سلامتی پالے گا۔ تو حسین نے کہا یا رسول اللہ، حسین نے کہا کہ میری قوم اور میری خاندان باہر بیٹھا ہے، میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم یہ کہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، قل اللہم استہدیک لیرشد امری،
वज़िदनी इल्मन यनफ़अनी, ए अल्लाह मैं तुझसे हिदायत का तलबगार हूँ ताकि मुझे मेरे मामले में रहनुमाई हासिल हो जाए और मुझे ऐसा इल्म अता फरमा जो मेरे मेरे लिए नफ़ामंद हो। खुद हुसैन कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी की ये बात पर अमल करते हुए अल्लाह ताला से दुआ मांगी। जैसे ही मैंने कलिमात अभी अदा किए हैं और मैं अपनी जगह से भी नहीं उठा कि मैं मुसलमान हो गया। कहते हैं जब इन्होंने कलमा पढ़ा तो इनके बेटे बैठे हुए थे, उनका नाम था हजरत इमरान। हजरत इमरान रजी अल्लाह तआला फौरन अपनी जगह से उठे और अपने बाप के सर को चूमा, उनके हाथ को चूमा और उनके पाँव को चूमा। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो आप अलैहिस्सलाम रो पड़े। आप रो पड़े इस बात पर और आपने फरमाया कि मैं इमरान के इस फेल पर अश्कबार हो रहा हूँ कि इसने जब इसका बाप जब काफिर था इस मजलिस में आया तो उसने कोई हरकत नहीं की, ना अपने बाप को सलाम किया, ना उससे उठकर मिला, ना उसके हाथ चूमे, ना पाँव चूमे। लेकिन जैसे ही उसने इस्लाम कबूल किया तो उसने अपने बेटे होने का हक अदा किया कि वो उठा, उसने उनके पेशानी को बोसा दिया, उनके पाँव को बोसा दिया। तो नबी इस्लाम ने फरमाया उनके इस अमल की वजह से मेरे दिल में रिक्कत पैदा हो। तो ये इनके इस्लाम कबूल करने का वाकया। फिर जब हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जाने लगे तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया कूमू फयश्यऊहु इला मंजिलिही, उठो और हुसैन को उसके घर तक छोड़ाओ। जो हज़रत हुसैन कहते हैं कि जब मैं उस दार अरकम से बाहर निकला जहां मेरी कौम बैठी हुई थी, तो मेरी कौम तो इस इंतजार में थी कि मैं कोई ऐसी खबर लेकर आऊंगा जिससे वो खुश हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया तो मेरे चेहरे की नूरानियत को देखकर वहां के बैठे हुए लोगों ने ये समझ गए कि हजरत हुसैन मुसलमान हो गए, कि हजरत हुसैन ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो वो बहुत ज्यादा मायूस हो गए और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और कहने लग गया कि हुसैन साबी हो गया, यानी बेदीन हो गया। और सब वहां से दूर चले गए इनके पास से। तो ये हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का कबूल इस्लाम का वाकया है। इसके बाद और सहाबा के वाकयात में हजरत सुहेब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया है, हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कबूल इस्लाम का वाकया इंशाल्लाह आपके सामने रखते हैं। हजरत सुहेब रूमी जो थे, ये असल में आपको इनके नाम से जाहिर हो रहा होगा कि ये रूम के रहने वाले थे, लेकिन ये रूम के रहने वाले नहीं थे। ये असल में फारिस के रहने वाले थे, ईरान के रहने वाले थे। हुआ ये था कि इनके जो वालिद थे, इनके जो वालिद थे ना वो अ, इनके जो वालिद थे वो अ, ईरान में ना एक जगह थी उसके वो कमांडर थे, फौजी कमांडर थे इनके वालिद। तो ईरान के बादशाह जो किसरा था ना, उनके इनके वालिद की एक ड्यूटी लगाई गई थी किसी जगह के ऊपर इलाके की हिफाजत के लिए। किताबों में उस इलाके का नाम भी को लिखा हुआ है। खैर, तो हुआ ये कि उन इनकी लड़ाई हो गई रूमियों के साथ। रूमी आए इनकी जगह के ऊपर जहाँ पे इनके वालिद साहब कमांडर थे, फौजी कमांडर थे। तो इनकी और जो है ना रूमियों की गुत्थम गुत्था हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। तो खैर रूमियों ने इनका इलाका फतह कर लिया। और जिस तरह जंगों में होता था कि वो जो मगलूब हो जाते थे लोग, उनके बच्चों को उठा लेते थे, गुलाम बना लिया करते थे, उनकी बीवियों को बांदियां बना लिया करते थे। तो ये उस चक्कर के अंदर जो है ना उस जंग में हजरत सुहेब रजी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो अपनी दुश्मन फौज के हाथ आ गए और उन्होंने इनको पकड़ लिया और पकड़ कर ले जाकर इनको गुलाम बना लिया। तो जब इनको गुलाम बना लिया तो इनको रूम ले आए। तो यहाँ फिर रूम में इनकी क्योंकि परवरिश वगैरह हुई और रूम में रहने की वजह से ये रूमी कहलाए। अच्छा, एक सेकंड। तो रूम में रहने की वजह से जो थे ये रूमी कहलाए। तो हुआ ये कि वहां से इनको किसी ने खरीदा, रूम से इनको किसी शख्स ने खरीद लिया। वो और उसने आकर जो है वो मक्का में इनको लाकर बेच दिया। और इनको मक्का में खरीदा अब्दुल्ला बिन जदआन ने। ये एक सरदार था, मक्के का मशहूर सरदार था। अच्छा, आपने ना ये थोड़े थोड़े नाम याद भी रखने हैं क्योंकि मैंने आपको इंशाल्लाह ताला अगले एक दो सबकों के बाद ना आपको पूरा नक्शा दिखाना है मक्के का। और उसमें मैंने इन सब के आपको घर दिखाने हैं। अबू जहल का घर किधर था, अबू लहब का घर किधर था, उकबा बिन अबी मुईद जो दुश्मन रसूल था उसका घर कहाँ था। इसी तरह जो ये अब्दुल्ला बिन जदान है इसका घर कहाँ था, ये सारे घरों के नक्शे हमने हासिल किए हैं। तो इंशाल्लाह ये भी हम स्लाइड्स में आप लोगों को दिखाएंगे। तो आपने थोड़े थोड़े ना नाम भी याद रखने हैं ताकि आपको घरों का नक्शा जब पता कि नाम लिया जाए तो आपको थोड़ा उसकी शख्सियत के बारे में भी अंदाजा हो।
تو عبداللہ بن جدعان مکے کا مشہور سردار تھا، تو اس نے ان کو جو ہے نا حضرت صہیب کو رومیوں سے خریدا اور پھر آزاد کر دیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام شروع فرمائی تو حضرت صہیب جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے اس وقت نا۔ تو بہرحال جب مشرکین مکہ کرتے یہ تھے کہ جو تو بڑے بڑے قبیلوں کے لوگ مسلمان ہوتے تھے نا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ وہیں تھا، بنو تیم، تیم قبیلہ تھا، تو وہ بھی مکے میں رہنے والے تھے، تو ان کے پاس اچھا خاصا لوگ تھے، افراد تھے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا بنو عدی کا، تو بنو عدی بھی بہت بڑی تعداد میں مکے میں آباد تھے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے صحابہ جو بڑے بڑے قبائل سے تھے نا، تو کفار کیا کرتے تھے کہ جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے وہیں قبیلے کے رہنے والوں میں سے، تو ان کے قبیلے والوں کو کہتے تھے کہ ان کو اذیتیں دو، تکلیفیں دو، پریشان کرو، ان کو مارو پیٹو۔ لیکن جو شخص ایسا ہوتا تھا جو مکے کے باہر کا رہنے والا ہوتا تھا، جیسے ابو ذر غفاری غفاری رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آیا تھا، وہ مکے کے رہنے والے نہیں تھے۔ اسی طرح حضرت صہیب رومی تھے، ان کا بھی کوئی قبیلہ مکے میں نہیں تھا۔ اسی طرح اور حضرت عمار بن یاسر، یہ یمن کے رہنے والے تھے، ان کا بھی کوئی قبیلہ مکے میں نہیں تھا۔ تو ایسے لوگ جب ان کے ہاتھ آتے تھے نا، تو پھر وہ سارے مل کے اس کو مارتے، پھر کوئی قبیلہ قبیلے کا وہ ان کو پتا ہوتا تھا ان کے پیچھے جو کوئی قبیلہ ہے ہی نہیں جو ان کی سپورٹ کرے گا، ہمارے خلاف آئے گا، تو وہ خوب ان پر جو ظلم و تشدد کے پہاڑ جو تھے نا وہ کیا کرتے تھے سر۔ تو حضرت صہیب بھی انہی لوگوں میں سے تھے کہ کمزور تھے، ان کا قبیلہ کوئی نہیں تھا، تو مشرکین مکہ جو تھے ان کو خوب تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ تو یہ جیسے ہی سنا ہوا تھا انہوں نے کہ ایک شخص ایسا ہے جو مکے میں ایک نیا دین پیش کر رہا ہے، نئی دعوت دے رہا ہے، مکے میں شور مچا ہوا تھا، تو ان کو بڑا تجسس ہوا کہ میں ان صاحب سے ملوں جو یہ دین کی بات کرتے ہیں، اور ان سے میں پوچھوں ساری بات کو، اور پھر میں دیکھوں کہ یہ کیا چیز ہے جو یہ لے کر آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں اس انتظار میں تھا کہ مجھے کوئی مناسب موقع مل جائے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤں۔ تو کہتے ہیں میں نا اسی انتظار میں ایک دن دار ارکم کے باہر بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا کہ مجھے کوئی مناسب موقع ملے اور میں اندر جاؤں اور سارے حالات معلوم کروں اور پوچھوں ان سے کہ کیا دین ہے، کیا بات ہے۔ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس ایک شخص آئے، ان کا نام تھا حضرت عمار۔ کہتے ہیں عمار وہاں پر آئے تو عمار نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگا صہیب تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت صہیب نے ساری بات بتائی کہ میں اس انتظار میں بیٹھا ہوں کہ یہ جو شخص دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کا نام لے رہے ہیں، میں ان کی معلومات لینا چاہتا ہوں کہ یہ اصل میں کیا بات کرتے ہیں، تو اس لیے میں انتظار میں بیٹھا ہوں کہ مجھے کوئی مناسب موقع مل جائے۔ تو حضرت عمار سے صہیب نے پوچھا کہ پھر آپ کیا کرنے آئے ہیں یہاں پہ؟ انہوں نے کہا میں بھی اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جب آپ بھی اسی کام کے لیے آئے ہیں، میں بھی اسی کام کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، کیوں نہ ہم دونوں مل کر جا کر نبی علیہ السلام سے مل لیتے ہیں۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں گئے نبی علیہ السلام کے بعد بیک وقت، اور جا کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ان دونوں کے اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے۔ اچھا، جو حضرت عمار تھے نا، ان کے ان کے والد کا نام تھا حضرت یاسر، اسی وجہ سے یہ حضرت عمار بن یاسر جو تھے وہ کہلائے تھے۔ ان کے جو والد تھے نا یہ کہتانی عرب تھے۔ میں نے آپ کو عربوں کی نا قسمیں بتائی تھی، عرب عاربہ، مستعربہ، یہ ساری قسمیں میں نے بتائی تھی۔ اس میں عرب عاربہ میں نے بتایا تھا کہ یمن کے رہنے والے عرب تھے، کہتانی عرب کہلاتے تھے۔ تو حضرت عمار بن یاسر کے جو والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ یمن کے رہنے والے تھے اور کہتانی عرب کے میں سے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ یہ مکہ کیسے پہنچے، ان کے والد مکہ ایسے پہنچے کہ ان کے ایک بھائی تھے، وہ کہیں نہ ان کی وہ گم گئے تھے، کہیں مکہ آئے تھے کسی کام سے، لیکن اس کے بعد ان کی کوئی خبر نہیں آئی کہ وہ زندہ ہیں، مر گئے ہیں کدھر نہیں ہے۔ یہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے مکہ آئے اپنے بھائی کو، اور ان کے دو بھائی اور بھی تھے، ان کا نام آیا حارث اور مالک۔ حارث، مالک اور یاسر، یہ تین بھائی اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے ایک وقت میں مکہ آئے تھے۔ تو ہوا کہ حارث اور مالک ان کے دو بھائی جو وہ تو واپس چلے گئے، ان کو ملے ہی نہیں وہ، اور لیکن یہ جو تھے حضرت یاسر جو تھے یہ مکہ میں ہی رہے۔ اس طرح سے یہ مکہ میں ان کا آنا ہوا تھا۔ تو مکہ میں آنے کے بعد ان کی شادی ہو گئی، ایک شخص تھا ابو حذیفہ، اس کی کنیز تھی سمیہ، سمیہ سے ان کی شادی ہو گئی، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کی شادی کے بعد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ تو حضرت عمار کا اسلامی قبول اسلام کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو جب یہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا تو یہ اپنے والد اور والدہ کے پاس آئے، اور ان کو بھی جو نبی علیہ السلام نے ان کو آیات سنائی تھی نا، اسلام کی دعوت کے لیے پیش کی تھی، انہوں نے وہی آیات جا کے اپنی والد اور والدہ کو جا کر سنائی۔ تو ان کی والد اور والدہ نے بہت خوش ہوئے اور فوراً انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ شروع کے اسلام لانے والوں میں سے تھے، یہ باپ بیٹا اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو جب یہ اسلام لے آئے، جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ ان کا قبیلہ تو یہاں کا تھا ہی نہیں کوئی، یہ تو باہر سے آئے تھے، یمن کے رہنے والے تھے، تو ان پر ان کے جو عرب کے دیگر قبائل تھے انہوں نے بے شمار ظلم کیے، بے شمار۔ ان کو سخت دوپہر کے وقت مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا اور ان کے پہلو بدل بدل کر ان کو اذیت دی جاتی تھی۔ اور نبی علیہ السلام جب ان کے پاس سے گزرتے تھے نا تو آپ کہتے تھے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، بلا شبہ تمہارا مقام جنت ہے۔ اور ان کی جو والدہ تھیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو جہل نے ایک دفعہ ان کو پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ تم یہ دین چھوڑ دو جو تم جس دین پر ایمان لائی ہو، تو انہوں نے سخت بات کی کہ میں یہ دین نہیں چھوڑوں گی، جو مرضی کر لو۔ تو اس ابو جہل ملعون نے ان کی شرم گاہ کے اوپر جو ہے برچھا مارا اور ان کو شہید کر دیا۔ تو عورتوں میں ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں۔ ان کی والدہ وہ ایجڈ بھی تھیں، کافی بڑی عمر کی تھیں، تو لیکن ان کو اتنا تشدد کیا کہ وہ جو تھی وہ شہید ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نا بطحا، وادی بطحا ہے، آپ اگر ابھی آپ جائیں غار سور، کبھی جانا ہو نا تو غار سور پر کھڑے ہو کر بالکل ٹاپ کے اوپر جب آپ حرم کی طرف دیکھیں گے نا تو نیچے جتنی وادی ہے وہ وادی بطحا کہلاتی ہے۔ تو وہ وادی بطحا وہ وادی ہے جہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے والد یاسر کو، ان کی والدہ کو وہاں پر تپتی ریت میں لٹا کر جو اذیتیں دی جاتی تھی نا، وہ وادی بطحا کا علاقہ ہے۔ تو کہتے ہیں میں وادی بطحا میں جا رہا تھا، نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ ہم آل یاسر کے پاس سے گزرے۔ تو آل یاسر بہت زیادہ اذیتیں پہنچا رہے تھے مشرکین مکہ ان کو۔ تو حضرت یاسر نے کہا نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ، کیا ہم پر ایسا ہی وقت رہے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اصبر، تم صبر سے کام لو۔ پھر فرمایا اللہم اغفر لآل یاسر وقد فعلت، اے اللہ آل یاسر کو معاف فرما اور یقیناً تو ہی بخشنے والا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، لیکن ہوا یہ کہ ان کو اس قدر تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ حضرت یاسر جو تھے وہ ظلم سہتے 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 اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس اس وقت حالات اتنے زیادہ ٹائٹ تھے، اتنے زیادہ ٹف تھے کہ نبی علیہ السلام کے پاس اس وقت آل یاسر کو حوصلہ دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، ورنہ اگر ان کے پاس ہوتا تو یقیناً ان کو کوئی نہ کوئی تکلیف سے نجات دلا دی جاتی۔